اعلان نبوت کے چند سالوں کے اندر ہی بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انہی میں ایک نام حضرت ابو جندل بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا تو ان کا گھر اسلام دشمنی کا مرکز تھا۔ ان کے والد سہیل نے اسلام قبول کرنے کے جرم میں ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا اور وہ کئی برس تک اس قید میں رہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کے والد سہیل قریش کی جانب سے معاہدہ صلح لکھوانے کے لیے آئے۔ جب معاہدہ کی کتابت شروع ہوئی تو ایک شق زیر بحث آئی کہ قریش کا جو آدمی بھی، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمان اس کے واپس کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ابھی اس پر بحث ہو رہی تھی اور قلم بند نہ ہوئی تھی کہ ابو جندل جو کسی طرح موقع پا کر نکل آئے تھے، بیڑیاں پہنے ہوئے پہنچ گئے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا۔ سہیل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شرائط صلح پورا کرنے کا یہ پہلا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی صلح نامہ مکمل نہیں ہوا۔ سہیل نے کہا، اگر ابو جندل واپس نہ کیے گئے تو پھر ہم کو کسی شرط پر صلح منظور نہیں۔ آپ نے فرمایا، ابو جندل کو یہیں رہنے دو۔ سہیل نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کیا، لیکن سہیل کسی طرح ابو جندل کو مسلمانوں کے پاس چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدہ کی پابندی کا بڑا خیال تھا، اس لیے سہیل کے اصرار پر ابو جندل کو حوالہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ابو جندل کو کافروں نے اتنا مارا تھا کہ ان کے بدن پر نشان پڑ گئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس کر دیں گے تو مجمع کو مار کر نشانات دکھا کر فریاد کی کہ اے مسلمانوں، پھر مجھے کفار کا نشانہ ستم بنانے اور اس مصیبت میں مبتلا رہنے کے لیے کافروں کے حوالے کرتے ہو۔ ان کی فریاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر برحق نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہوں۔ پھر پوچھا، کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہیں۔ عرض کیا، پھر ہم کیوں دب کر صلح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خدا کا پیغمبر ہوں اور اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ غرض اسی طرح ابو جندل کو زنجیروں میں واپس کر دیا گیا۔ ابو جندل نے پھر فریاد کی کہ مسلمانوں، کیا میرے مذہب میں رخنہ ڈلوانے کے لیے مجھے قریش کے حوالے کرتے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کی اور فرمایا، ابو جندل، صبر و ضبط سے کام لو، خدا تمہارے اور دوسرے مظلوم مسلمانوں کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ ہم صلح کر چکے اور صلح کے بعد ان سے بد عہدی نہیں کر سکتے۔ اس ارشاد کے بعد مزید گفتگو کی گنجائش نہ تھی، چنانچہ ابو جندل خاموشی کے ساتھ چلے گئے اور کچھ دنوں بعد کسی طرح قید سے چھوٹ کر ابو بصیر کی حمایت میں شریک ہو گئے اور عرصے تک ان کے ساتھ رہے۔ پھر کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کی وہ دفعہ جس کی روح سے ابو جندل واپس کیے گئے تھے واپس لے لی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل اور ان کے ساتھی ابو بصیر کو مدینہ بلاوا بھیجا۔ ابو بصیر کو مدینہ آنے کی نوبت نہیں آئی اور وہ اسی وادی غربت میں پیوند خاک ہو گئے۔ ابو جندل مدینہ واپس ہوئے۔ مدینہ آنے کے بعد جس قدر غزوات ہوئے، سب میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی مدینہ میں رہے اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب شام پر فوج کشی ہوئی تو اس میں ایک جرنیل کا کردار ادا کیا اور 5-6 سال تک مسلسل جہاد فی سبیل اللہ اور اسلامی فتوحات میں مصروف رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت 15 ہجری میں طاعون کی وبا میں وفات پائی۔